بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہیں، اور اللہ اس کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر کے بعد آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے اور اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ اٹھ گیا، اور وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی بھی اولاد ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک جنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے تھے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ آپ نے فرمایا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، اگر تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو بھی خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً حضرت سام بن نوح قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور جو چھپایا اس کو بتا دینا۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا
کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں خنزیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا خنزیر ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں خنزیر ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔